غازی پروڈکشن یوٹیوب چینل کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آج کی ویڈیو میں حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی زندگی کے حوالے سے کچھ باتوں کو سماعت کریں گے۔ 8 ہجری میں فتح مکہ کے کچھ دنوں بعد حضرت اکرمہ نے اسلام قبول کیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر ارشاد فرمایا، تم آج جو مانگو گے وہ میرے پاس ہوا تو میں ضرور تمہیں دوں گا۔ حضرت اکرمہ نے عرض کی، میں آپ سے اتنا چاہتا ہوں کہ میں نے جس عداوت میں آپ سے دشمنی رکھی، جو قدم اس عداوت میں چلا، جس بھی مقام پر آپ سے لڑائی کی، آپ کے بارے میں جو بات آپ کے سامنے یا غیر موجودگی میں کہی، آپ ان سب میں میرے لیے بخشش کی دعا کر دیجیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دعا کی، اے اللہ، اکرمہ نے جس عداوت میں ہم سے دشمنی کی، جو قدم اس عداوت میں تیرے نور کو بجھانے کے لیے چلا، ان سب کو معاف کر دے، اور میرے سامنے یا میری غیر موجودگی میں جو بات میرے بارے میں کہی، تو اکرمہ کی ہر اس خطا کو معاف کر دے۔ یہ کلمات سن کر آپ نے عرض کی، یا رسول اللہ، اب میں خوش ہوں۔ دوستوں، حضرت اکرمہ زمانے جہالت میں جھوٹے معبود بناتے اور انہیں بیچا کرتے تھے، لیکن آپ کے دل میں ایک اللہ پر ایمان لانے کا خیال کیسے پیدا ہوا؟ اس کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے۔ چنانچہ جب مکہ فتح ہوا تو حضرت اکرمہ نے یہ کہہ کر مکہ چھوڑ دیا، میں ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں رہ سکتا جنہوں نے میرے ماں باپ کو قتل کیا ہو۔ پھر آپ سمندر کے کنارے آئے اور اپنا سامان کشتی میں رکھ دیا۔ کسی نے آپ کو سمجھایا، آپ ہمارے اور اس شہر کے سردار ہیں، آپ ایسی جگہ کیوں جا رہے ہیں جہاں آپ کی کوئی پہچان نہیں ہے؟ لیکن آپ نے اس کی بات نہ مانی اور سفر پر روانہ ہو گئے۔ حضرت اکرمہ کی غیر موجودگی میں آپ کی زوجہ حضرت ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اسلام قبول کر لیا اور آپ کے لیے بارگاہ رسالت سے امان، یعنی قید اور قتل کیے جانے سے پناہ اور حفاظت طلب کر لی، لیکن آپ کو امان ملنے کا پتہ نہ چل پایا۔ آپ سمندر کے پاس پہنچے تو وہاں ایک تختی پر آیت مبارکہ لکھی تھی، جس کا مفہوم یہ ہے، اور تمہاری قوم نے اس کو جھٹلایا، حالانکہ یہی حق ہے، تم فرماؤ میں تم پر نگہبان نہیں ہوں۔ اسے پڑھ کر آپ مکہ واپس آ گئے۔ مشہور قول کے مطابق حضرت اکرمہ کشتی میں سوار ہو گئے تھے۔ پھر جب کشتی کھلے سمندر میں پہنچی اور تیز ہوا سے ڈولنے لگی تو ملاح نے کشتی والوں سے کہا، ایک خدا کے ہو جاؤ، بے شک تمہارے جھوٹے معبود تمہیں یہاں کوئی فائدہ نہیں دیں گے۔ آپ نے یہ سن کر کہا، اگر ایک معبود برحق ہی یہاں سمندر میں نجات دے سکتا ہے تو خشکی میں بھی کوئی دوسرا نجات نہیں دے گا۔ اے اللہ، میں تجھ سے عہد کرتا ہوں کہ اگر تو نے مجھے اس مصیبت سے نجات دے دی تو میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ پر رکھ دوں گا۔ ایک روایت میں ہے کہ کشتی میں سب لوگ اللہ کو پکارنے لگے اور مدد مانگنے لگے۔ حضرت اکرمہ نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ تو بتایا گیا، یہاں تو صرف اللہ ہی بچا سکتا ہے۔ کہا، یہ تو
محمد عربی کا خدا ہے جس کی طرف وہ ہمیں بلاتے ہیں، تم لوگ مجھے واپس ان کی طرف لے جاؤ۔ ساحل پر پہنچے تو زوجہ سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے امان ملنے کی خوشخبری سنائی۔ حضرت اکرمہ ابھی مکہ کے قریب پہنچے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، اکرمہ تمہارے پاس مومن اور مہاجر بن کر آ رہا ہے۔ اس کے باپ ابو جہل کے بارے میں سخت جملہ نہ کہنا کہ اس سے زندہ کو تکلیف پہنچتی ہے اور مردہ کو کچھ نہیں ہوتا۔ آپ حجرہ اقدس کے دروازے پر پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے کھڑے ہو گئے اور یہ کلمات کہے، ہجرت کرنے والے سوار کو خوش آمدید۔ قبول اسلام کے بعد آپ نے یہ کلمات بھی کہے تھے، میں نے جس قدر مال رائے خدا میں رکاوٹ ڈالنے میں خرچ کیا، اب اس سے دگنا رائے خدا میں خرچ کروں گا۔ جتنا رائے خدا کے خلاف لڑا، اب اس کا دگنا راہ خدا میں لڑوں گا۔ دوستوں، آپ کو کلام الہی سے اتنی شدید محبت ہو گئی تھی کہ قرآن کریم کو اپنے ہاتھ میں لیتے، پھر چہرے پر رکھتے اور روتے ہوئے کہتے جاتے، یہ میرے رب کی کتاب ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سن 10 ہجری میں قبیلہ بنو حوازن کے صدقات جمع کرنے کی ذمہ داری عطا کی تھی۔ ایک جنگ کی تیاری ہو رہی تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق لشکر کا معائنہ کرنے تشریف لے آئے۔ ایک خیمہ پر نظر پڑی جس کے آس پاس 8 گھوڑے، متعدد نیزے اور سامان جنگ نظر آیا۔ قریب گئے تو خیمے میں حضرت اکرمہ موجود تھے۔ حضرت ابو بکر نے سلام کیا اور دعا دی، پھر جنگ کے اخراجات کے لیے کچھ رقم دینی چاہی۔ حضرت اکرمہ نے عرض کی، مجھے اس کی ضرورت نہیں، میرے پاس 2000 دینار ہیں۔ یہ سن کر صدیق اکبر نے آپ کے لیے دعائے خیر کی۔ دوستوں، ایک قول کے مطابق آپ کی شہادت جنگ یرموک میں ہوئی جو کہ اردن میں لڑی گئی۔ ماہ رجب 15 ہجری جنگ یرموک میں کئی صحابہ شدید زخمی ہوئے۔ اسی حالت میں صحابی رسول حضرت حارث بن ہشام نے پانی مانگا۔ پانی پیش کیا گیا تو انہیں حضرت اکرمہ زخمی نظر آئے۔ انہوں نے پانی پیے بغیر فرمایا، پانی اکرمہ کو دو۔ آپ نے حضرت عیاش کو زخمی دیکھا تو پانی پیے بغیر فرمایا، پانی انہیں دے دو۔ پانی ابھی حضرت عیاش کے پاس نہ پہنچا تھا کہ وہ شہید ہو گئے۔ یوں تینوں معزز صحابہ پانی پیے بغیر ہی شہید ہو گئے۔ مزار مبارک اردن کے علاقے اجدون میں ہے۔ دوستوں، یہ تھے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ جن کی زندگی کے کچھ واقعات کو ہم نے سماعت کیا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو بھی لائک کریں اور اسی طرح کی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔